آج میرا گمان تھا کہ بہت کم لوگ ہوں گے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے بڑے عرصے بعد بادل برسے ہیں، بارش ہوئی ہے، ٹھنڈک بھی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں کوئی رکشے پہ آتا ہے، کوئی بائک پہ آتا ہے، تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں، مگر آپ لوگوں کا جذبہ حیران کن ہے کہ ماشاءاللہ اس کے باوجود کافی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں۔ ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ غور تو کرتے ہیں، سوچتے تو ہیں کہ یہ میری عبادات اللہ کے ہاں مقبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، انہیں قبولیت کی سند حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دعا کرو میری نماز قبول ہو جائے، میرا روزہ قبول ہو جائے، میرا حج قبول ہو جائے۔ اس کی ضرورت ہے؟ اللہ نے ایک کمال کیا کہ جتنے فرائض آپ پر لاگو کیے ان کے نتائج بھی درج کر دیے۔ قرآن حکیم میں ان کے نتائج درج ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ لوگ جو مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے رہے ہیں یا ایسے اداروں میں کام کرتے رہے ہیں جہاں داخلے کے لیے کارڈ استعمال ہوتا ہے کہ وہ کارڈ مشین میں دیتے ہیں تو مشین پہ آ جاتا ہے کہ یہ شخص 8 بجے اس فیکٹری میں انٹر ہوا، اور جب وہاں سے چھٹی کرتا ہے تو 4 بجے پھر کارڈ پنچ کرتا ہے اور مشین بتاتی ہے کہ 4 بجے تک اس نے ڈیوٹی کی اور یہ چلا گیا، یعنی کہ اس کا کارڈ پنچ ہو جاتا ہے اس کی ڈیوٹی آورز کا، جس سے اس کی تنخواہ بننی ہے۔ تو میری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے پنچنگ کارڈ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ پنچنگ کارڈ اپنے اعمال کا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ نہ کسی سے نمازوں کی اور روزے کی اور زکوٰۃ کی دعا کرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو التجا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم نے نتائج آپ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ نماز کے بارے میں پروردگار نے فرمایا کہ نماز تم پہ اس لیے لاگو کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ اب نماز پڑھے جا رہے ہیں، سجدہ کیے جا رہے ہیں، دن رات باجماعت بھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، ماتھے پہ محراب بھی سج گیا ہے، مگر یہ پتہ ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کسی سے پوچھنے سے پتہ لگے گا؟ قرآن نے کہہ دیا کہ نماز فحش و منکر سے روکتی ہے۔ جو فواحش سے اور منکر سے بچ گیا اس کی نماز اللہ کے ہاں رجسٹر ہو گئی، لکھی گئی، قبول ہو گئی، سند مل گئی۔ فواحش کیا ہے؟ بے حیائی کی گفتگو، گالی گلوچ، جھگڑالو بات، طنز و تشریح، الزامات، معترض ہونا، کسی گندی گفتگو استعمال کرنا، گالی گلوچ کرنا، جسم کو ننگا کرنا، سطر کو کھولنا، یا کسی سے جھگڑا کرنا، فساد کرنا، یہ فواحش ہے۔ ایسے کام، ملاوٹ کرنا، غیبت کرنا۔ اور منکرات کیا ہے؟ منکرات اس کو کہتے ہیں جس چیز سے پروردگار عالم نے آپ کو روک دیا وہ منکرات میں آتی ہے۔ اللہ کے قرآن حکیم میں اور اس کے رسول کے ذریعے 2 قسم کے احکامات ملتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرنے کے لیے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور وہ جو کچھ نہ کرنے کے لیے ہیں۔ جن کو نہ کرنے کے لیے پروردگار نے حکم کیا ان کا کرنا منکرات میں آتا ہے۔ اب ہم نے اپنے اندر جھانپنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنے بیڈ روم میں، اپنے باتھ روم، جہاں تنہائی میسر آئے، چیک کرنا ہے کہ میں فحائش اور منکرات میں کس میں مبتلا ہوں۔ ان کو میں چھوڑوں تو مجھے نماز کا کارڈ پنچ ہو جائے۔ جب تک آپ یہ ترک نہیں کریں گے آپ کے نماز کا کارڈ پنچ نہیں ہوگا۔ سورہ ماؤن اس میں کلیئر کرتی ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس میں تشریح بھی موجود ہے کہ کن لوگوں کی نمازیں ان پہ منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس لیے جتنے بھی نمازی ہیں انہوں نے آج کے بعد یہ غور کرنا ہے کہ کیا میں نے اپنے منہ کو قابو کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو قابو کیا ہے، اپنی زبان کو قابو کیا ہے،
اگر ایسا نہیں کیا اور نمازیں میں پڑھے جا رہا ہوں تو وہ بیکار جا رہی ہیں، وہ اللہ کے ہاں رجسٹر نہیں ہو رہی۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کی نماز رجسٹر ہو جائے، قبول ہو جائے اور اس کے نتائج نہ آئیں؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس پہ آپ نے آج سے غور کرنا ہے کہ کارڈ تو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے، پنچ کر لو پتہ لگ جائے گا نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں یزکی کرنا، پاک کرنا۔ دو معنی ہیں زکوٰۃ کے، ایک معنی فربہ کرنے میں بھی ہے، یزکی پاک کرنا۔ اب میں زکوٰۃ دے رہا ہوں مگر میری حرام کی آمدن جاری ہے، تو میرا روزے کا زکوٰۃ کا کارڈ پنچ ہو جائے گا؟ جی، تو مجھے پہلے حرام کی راستے کو روکنا ہے، اس کو ڈکا لگانا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ کھانا ہوا، جب کھانا کھا کے باہر نکلے تو انہیں یہ شک ہوا کہ شاید ان کی آمدن جو ہے وہ حلال کی نہیں تھی، تو گلے میں انگلیاں ڈال کے حلق میں کیا کر دی۔ کیوں؟ نوالہ حرام جو ہے وہ آپ کی روحانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو آپ کا معاملہ جڑتا ہے کملی والے سے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں، ان کے قریب کے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ حرام کھانے والا نہیں ہو سکتا بھلے آسمانوں پہ اڑے۔ تو زکوٰۃ کا کارڈ کب پنچ ہوگا؟ جب حرام کا راستہ بند ہوگا۔ اگر کسی ذریعے سے بھی حرام کی آمدن آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ کے بچوں کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ یقین کر لیں کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ چاہے جس مرضی عظیم ترین کسی صوفی کے ولی کے پاس پہنچ جاؤ، اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، جو مرضی کر لو، کام تبھی بنے گا جب صحیح معنوں میں تمہارا مال مزکی ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، نتھر جائے گا۔ اس کو میں کہتا ہوں کارڈ ان یور ہینڈ، پنچنگ کارڈ ان یور اون ہینڈ۔ تیسری چیز روزہ ہے۔ روزہ کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم نے کہا کہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیا گیا، تم پہ بھی فرض کیا گیا کہ یہ تمہیں متقی بنائے گا، صاحب تقویٰ ہو جاؤ گے، تقویٰ نصیب ہو جائے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ جتنی قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا پراپر یوز تقویٰ ہے۔ دیکھنا ہے تو ٹھیک کو دیکھوں، سننا ہے تو ٹھیک بات کو سنوں، سونگنا ہے تو صحیح چیز کو سونگوں، بولنا ہے تو صحیح بات کروں، کھانا ہے تو صحیح چیز کھاؤں، پکڑنا ہے تو صحیح چیز سے پکڑوں۔ جب آپ اپنی قوتوں پر جو آپ کو نصیب ہوئی ہیں ان پہ گرفت لاتے ہیں، ان کو قابو کرتے ہیں، تو پھر آپ صاحب تقویٰ ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتے روزے رکھتے چلے جائیں، روزے رکھ رہے ہیں، شام کو حرام کی مال سے افطاری کر رہے ہیں، لمبی میزیں بھری ہوئی ہیں افطاری کی، چیک ہی نہیں ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا۔ اور تقویٰ ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جب تیری تنہائی پاک ہو جائے، ظاہرہ تو ہم عوام سے ڈر کے، ماحول سے ڈر کے، حکومت سے ڈر کے، معاشرے سے ڈر کے بہت سے کام چھپ کے کرتے ہیں۔ روزہ چیز ہی یہ سکھاتا ہے کہ اکیلے میں تم ہوتے ہو، گھر میں ہوتے ہو، نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ جب تم تنہائی میں اللہ سے ڈرنا شروع کر دو گے تو یہ سمجھ لو کہ روزے نے تمہیں بینیفٹ کر دیا ہے، تمہارے روزے کی سند مل جائے گی، مگر اس کے لیے تمہیں جب برا خیال آئے، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس بھی ہمیں ورگلاتا ہے، شیطان بھی ہمیں ورگلاتا ہے، آپ نے جھٹکنا ہے اس کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر۔ جب عمر کا نام لینے سے، عمر کے گلی میں گزرنے سے شیطان بھاگتا ہے، تو جب آپ کملی والے کا نام لیں گے اپنی تنہائی میں تو شیطان نہیں بھاگے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر دل سے، خواہش سے، اور یہ سوچ بنا لیں کہ مجھے شیطان سے محفوظ رہنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اپنی تنہائی کو آپ پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ رایا صاحب نے
مسلک، علماء، خطیب، علاماز، پیر، خانگاہی سسٹم، سب کی تھوڑی تھوڑی کوئی ایک آدھ مختلف جگہ پہ خامیاں بیان کی. باقاعدہ جیسے جہانگیر صاحب نے فوکس کیا، اظہر صاحب نے فوکس نہیں کیا. کیونکہ میں تو یہ چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی دوست کوئی اچھی بات، کوئی کام کی بات کسی بھی انسانی ذہن پر اتر سکتی ہے. اگر وہ غور و فکر کرے، تھوڑا جھانکے، توجہ کرے، تو زیادہ اچھی باتیں مل سکتی ہیں. کیونکہ ہمیں بہرحال انشاءاللہ راستہ نکالنا ہے، بہتری کے لیے کوششیں کرنی ہیں. اسی لیے میں نے تمام دوستوں کو یہ دعوت دی تھی. عمومی طور پر جو انداز ہم اپناتے ہیں تنقید کا، یہ دنیا میں سب سے آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. مگر سب سے بڑھیا بات یہ ہے کہ تنقید کم سے کم ہو، اس میں آپ کا غصہ یا نفرت شامل نہ ہو. ذہن میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بہتری کیسے نکالنا ہے. یہ خامی کسی کی نہیں ہے، میری خامی ہے. ہر انسان دوسرے کے لیے شیشے کی مانند ہے. جب کسی میں عیب نظر آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ میرا ہی عیب ہے. یہ شیشہ ہے زندگی، شیشے کی مانند ہے زندگی. تو تفرقے کو انہوں نے فوکس کیا. میں نے اس موضوع پہ بات ابھی نہیں کرنی، وہ انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر میں 12 ربیع الاول کو کروں گا. کیونکہ میرا موضوع یہی ہے کہ تبلیغ دین بڑھتی جا رہی ہے، معاشرہ اثرات سے خالی ہے، اس کی وجوہات اور علاج. مگر ہر جمعرات کو جب یہ لوگ دوست گفتگو کریں گے، اب یہ ضروری نہیں کہ جہانگیر صاحب یا اظہر صاحب یا امجد صاحب ہی کریں. آپ سب لوگ ماشاءاللہ باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، بہت سے لوگ اچھی عمر کے بھی ہیں. اس پہ غور کریں اور کھڑے ہو کے بول لیں، یہاں آ کے بول لیں. یہاں کم از کم آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مگر ایک بات ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے بولنے سے یہ تاثر نہ ابھرے کہ آپ کسی کے خلاف ہیں. یہاں کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے. ہمیں تو اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، اپنے کیڑے نکالنے ہیں، اپنی درستگی کرنا ہے. اس کے پیچھے درد ہے، احساس ہے، جو ہماری خواری ہو رہی ہے، جو ہماری ذلت ہو رہی ہے. اور یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، امت کا ہے، پوری دنیا میں ہے. مسلمانوں کی بات کہیں نہیں سنی جاتی. کسی مقام پہ بھی ان کو جو وقار نصیب ہونا چاہیے، جو عزت نصیب ہونی چاہیے، وہ ان کو میسر نہیں ہے. تو ہم نے جب بات کرنی ہوتی ہے تو ہم نے کرنی ہے امت کے ریفرنس سے. کسی ملک ہمارے پیش نظر نہیں ہے، امت پیش نظر ہے. یہاں جب آپ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی شکل میں اکٹھے ہوئے ہیں. اس کو فوکس کرنا ہے. میری گزارش ہوگی دوستوں سے کہ اگلی جمعرات کو بجائے ان دونوں دوستوں کے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم کوئی بات کریں گے. کوئی دوست ہے جو یہ کہے کہ میں بات کروں گا، تاکہ پھر یہ پتہ ہو کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. کوئی دوست دیکھا. اب یہ ایک سجاد صاحب نے ہاتھ کیے، اگلے جمعرات کو ایک سجاد صاحب بات کریں گے. اور کوئی امجد صاحب آپ بھی بولیں گے، ایک امجد صاحب ہو جائیں گے. اگلی جمعرات کے لیے بھی کوئی دوست. اچھا، میں ہر جمعرات کو کوئی ایک وجہ ضرور بتاؤں گا جو فوکس ہوگی، تاکہ یہ اس طرح 5 6 7 8 جمعراتیں جو 12 ربیع الاول تک آئیں گی، اتنے پوائنٹ اکٹھا ہوتے چلے جائیں گے. صرف ایک پوائنٹ، باقی بات جو ہے وہ اپنی روٹین کی ہوگی. آج کے لیے جو بنیادی بات جو میری نظر میں ایک بہت بڑا لکونہ ہے یا خامی ہے، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس کو بیان کیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑنے سے مطلب اس کی تلاوت یا قرأت کا ترک کرنا نہیں ہے. ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کر دوں، بہت ہی ضروری. ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تلاوت قرآن کا، حالانکہ
ہم لوگ اپنے گھروں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے اداروں میں قرأت قرآن کرتے ہیں. ہم قرآن کے قاری ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا. تلاوت قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. تو ہم نے تلاوت قرآن ترک کی ہے، قرأت قرآن ترک نہیں کی. یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ اور المیہ. میں صرف میں نے کہا ایک پوائنٹ آپ کو میں بتا دوں، اگلی جمعرات کو کوئی دوسرا پوائنٹ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. ابو سفیان روم گئے، قیصر روم کے دربار میں گئے. جب ملاقات ہوئی تو ذکر کیا ابو سفیان نے کہ ہمارے ملک میں مکہ میں ایک شخص اٹھا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں. ہم اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں آج کل. وہ ہمارے آباء و اجداد جن خداؤں کو پوچھتے تھے، اس نے لفظ بت نہیں استعمال کیا، وہ ان کی نفی کرتا ہے، وہ ایک خدا کی بات کرتا ہے. ابو سفیان کو قیصر روم نے کچھ سوالات کیے. جو پہلا سوال تھا وہ کیا تھا کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کو قیصر روم کے حضور یہ بتانا پڑا کہ اس شخص نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس شخص نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو ابو سفیان نے کہا، اس نے کہا قیصر روم نے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنے معمولات زندگی کو بہتر چلانے کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ یہ جھوٹ کیوں کر بولے گا کہ اللہ ایک ہے؟ تو ایک اللہ کی تصدیق کیا ہوئی؟ ایک انسان کا سچ، ایک انسان کا سچ. اور کتنا فہم والا تھا قیصر روم جس نے یہ سوال کیا کہ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا. آپ یہ بتائیں کوئی ہم میں سے ایسا ہے اس کی معاشرہ تصدیق دے، گھر والے تصدیق دیں، اہل محلہ تصدیق دیں، جس ادارے میں ملازم ہے اس کے ساتھی تصدیق دیں، جس بازار میں دکان کرتا ہے وہ بازار والے اس کی تصدیق کریں. تو جب ہم سچ کو چھوڑ گئے ہیں تو ہم نے پتہ ہے کس کو چھوڑا ہے؟ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے، رسول کو چھوڑا ہے، اس کی کتاب کو چھوڑا ہے. کیوں؟ کہ یہ سب سچے ہیں. پہلا سچ اللہ کو یکو تنہا ماننا ہے، دوسرا سچ اس کے رسولوں پہ ایمان لانا ہے، تیسرا سچ اس کی کتابوں کو ماننا ہے، چوتھا سچ روز قیامہ کو ماننا ہے، یوم الدین کو ماننا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے، ایک گھر کو ماننا ہے. یہ سب سچ ہیں. مگر کوئی قوم، کوئی غیر مسلم جو شرک کا شکار ہے، بت پرستی کا شکار ہے، جنہوں نے نبیوں کو اس کا بیٹا بنا لیا ہے، شرک کر رہے ہیں، آپ کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ کی کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہے کوئی ایسا جو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ ایک مسلمان ہے اور جو بات اس کے منہ سے نکلی ہے وہ عین سچ ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو کیا جو لوگ اللہ کے دین میں داخل نہیں ہو رہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں؟ قرآن بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، مختلف زبانوں میں اس کے تراجم بھی ملتے ہیں، مگر جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو دین سے کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں. اور اس کا ریزن صرف ایک ہے، دو نہیں ہے. آپ کے زبان پہ سچ نہیں ہے، آپ کے رویے میں سچ نہیں ہے. آپ جتنی مرضی عبادات کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، انسانوں کی خدمت کر لیں، این جی اوز بنا لیں، رفائی ادارے بنا لیں، بڑے سے بڑے اللہ کے ولی کے آپ بیعت ہو جائیں، اس کے مزار پہ جا کے عبادات کریں، دیگیں چڑھائیں، چادریں چڑھائیں، جو مرضی یہ کر لیں، جب تک آپ سچ اختیار نہیں کرتے نہ زمانہ آپ کو عزت دے گا نہ اللہ کے ہاں آپ کی عزت ہے. تو جس کو بھی اپنانا ہے وہ سچ کو اپنا لے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں بہت سے عیب ہیں، میں شراب بھی پیتا ہوں،
بدکاری بھی کرتا ہوں، جوا بھی کھیلتا ہوں، اور بھی بہت سی خامیاں ہیں۔ تو آپ مجھے کوئی ایک ایسا کام بتائیے کہ جو میں اچھا کر لوں۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا صرف ایک کام کر لو کہ تم مجھ سے اور اللہ سے یہ وعدہ کرو آج کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بہت تھوڑے عرصے میں اس کی تمام برائیاں ختم ہو گئیں۔ جس طرح جو طبیب ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا ہومیوپیتھ ہیں یا علاج سے وابستہ جو لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبض ام الامراض ہے، امراض کی ماں ہے، قبض ام الامراض ہے۔ ایسے ہی جو روحانیت ہے، اخلاق ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے، عمل صالح ہے، اس کا دشمن اور وہاں جو ام الامراض ہے وہ جھوٹ ہے۔ آپ یہاں آئیں، کسی اور دینی درسگاہ میں جائیں، خوبصورت کتابیں پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، باخدا آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ جھوٹ نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح فرمان ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کون ہے؟ آپ نے فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہ جو تینوں خامیاں ہیں، کیا تینوں میں صرف جھوٹ نہیں ہے؟ بات کی جھوٹ بول دیا، کمٹمنٹ کی آنر نہیں کیا وہ بھی جھوٹ، امانت دی گئی اس میں خیانت کر لی وہ بھی جھوٹ، کہ ضائع ہو گئی یا کچھ اور ایسی اس کے لیے لیم ایکسکیوزز جو ہیں وہ انہوں نے گھڑے ہوں گے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور منافق کا درجہ کیا ہے کہ اللہ اس حبیب کو، اللہ اپنے اس حبیب کو جس کا نام اس نے رحمت للعالمین رکھا ہے، جس کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، اس کو یہ کہہ رہا ہے مالک اگر تو منافقین کے لیے 70 بار بھی استغفار کرے گا تو قبول نہ کروں گا۔ پروردگار عالم نے مشرکین کے لیے یہ بات اپنے رسول کو نہیں کہی، مشرکین کے لیے یہ نہیں کہی۔ کیوں؟ مشرک ننگا دشمن ہے، مشرک ننگا دشمن ہے، اور منافق آستین میں چھپائے ہوئے خنجر والا دشمن ہے، آپ کے اندر کا دشمن ہے۔ اندر کا دشمن یقیناً باہر کے دشمن سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں بھائی صاحب، کیوں پریشان ہو؟ اچھا ٹیلی فون کر لو، انہوں نے روٹیاں آ گئی ہیں۔ تو منافق کیسا دشمن ہے؟ جو آپ کے اندر رہتا ہے۔ اندر کا دشمن زیادہ خوفناک ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ باہر کے دشمن کا آپ آئے آپ کر سکتے ہیں، کوئی علاج کر سکتے ہیں، تحفظ کر سکتے ہیں، اندر کے دشمن سے کیسے تحفظ کریں گے؟ تو پھر اندر کا دشمن کون ہوا؟ کون ہوا اندر کا دشمن؟ اندر کا دشمن ہوا جھوٹ، کیونکہ منافقت کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے جھوٹ پر۔ تو اگر آپ نے جھوٹ نہ چھوڑا تو دشمن آپ کے اندر موجود ہے۔ جب دشمن آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیا آپ کا تعلق اللہ سے بننے دے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قرابت ہونے دے گا؟ کیا آپ کی مقبولیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہونے دے گا؟ جب تک آپ اس سے نہ نکلے اللہ سے نہیں مل پائیں گے، رسول اللہ سے آپ کا تعلق کبھی نہیں جڑے گا۔ اور خود فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان بددیانت ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، ذرا گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں، اگر کوئی جھوٹا ہے تو پھر وہ کیا مسلمان ہے؟ جو جھوٹا ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ جی یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جو جھوٹا ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ تو جب ہم سب لوگ جھوٹ کے خوگر ہیں اور عادی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں تو ہم کہیں غلطی میں تو نہیں پڑ گئے؟ کیا اللہ ہمیں قبول کرے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ اللہ کے ہاں بھی آپ کو مسلمان مان لیا جائے، رسول اللہ کے ہاں بھی آپ کو مسلمان مان لیا جائے، اولیاء اعظام بھی آپ کو مسلمان تسلیم کر لیں، سوائے اپنا وقت ضائع کرنے کے آپ کو زندگی میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو فوکس کرنا پڑے گا آپ کو۔ وہ کہتے ہیں دشمن کو مارنا ہے نا تو بہتر ہے دشمن دی ماں نو مارو، تو دشمن کی ماں کا نام جھوٹ ہے۔ اس کو آگ سے تعمیر کیا گیا ہے کہ یہ آگ ہے، اس کو آگ سے تعمیر کیا گیا ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا ایک شخص جھوٹا بھی ہو اور اطمینان قلب بھی میسر ہو، ایک شخص جھوٹا بھی ہو اور چین و سکون اور راحت سے سوتا بھی ہو، بے چینی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔